کے ساتھ اہم خبر شیئر کریں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پالیسی بیان آ گیا ہے، ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ حمزہ شریف کا جو الیکشن ہوا تھا پنجاب کا چیف منسٹرشپ کا، وہ غیر آئینی تھا، اور یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی تھا۔ حمزہ شریف ایک یوزرپر تھا، اس کو کوئی حق نہیں تھا اتنی دیر پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اب آنے والے وقت ہے، اس میں کئی چیزیں جو اس فیصلے کے اندر آئی ہیں، اس میں کلیریفیکیشن چاہیے۔ ہمیں خوف ہے کہ یہ جو سیاسی بحران ہے پاکستان میں، اگر کلیریفیکیشن نہ آئی تو یہ سیاسی بحران بڑھتا جائے گا۔ سب سے بڑی پہلی چیز کہ اگر یہ اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شریف کا الیکشن غیر آئینی تھا، تو یہ آج چیف منسٹر کیسے ہے؟ حمزہ شریف کیسے چیف منسٹر رہ سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ تو ہم یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اس کی کلیریفیکیشن لیں گے کہ یہ اب اگر حمزہ شریف ایک غیر آئینی چیف منسٹر جو بن گیا تھا، وہ آج بھی اگر چیف منسٹر ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہوگا، پہلے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شریف خاندان کی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی چیز ایمانداری سے نہیں کر سکتے، جو بھی چیز کرتے ہیں وہ دو نمبری ہے، چاہے بزنس ہے چاہے الیکشن، جتنے انہوں نے الیکشن کروایا وہ متنازع رہے۔ اب اگر اسی کے نیچے یہ الیکشن ہونا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کا رول بالکل متنازع ہے، وہ اس کے اوپر بھی عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں، تو اس کے نیچے اور حمزہ شریف کے نیچے جس کی حیثیت نہیں اب چیف منسٹر بننے کی، یہ الیکشن مزید بحران بڑھائے گا، سیاسی بحران پاکستان میں۔ دوسری چیز، اب 24 گھنٹے کا ہائی کورٹ نے ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کئی ممبرز تو پاکستان میں ہی نہیں ہیں۔ کم از کم مجھے 6 ممبرز کا پتہ ہے جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں، تو ہمارے وہ جو لوگ باہر گئے ہیں، ایک دم اگر 24 گھنٹے میں الیکشن کروائیں، تو ہمارے تو پنجاب میں بھی راجن پور اور دور دراز علاقے سے وہاں سے بھی نہیں پہنچ سکتے کل۔ تو ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا اگر لوگوں کی حاضری نہیں لگے گی وہاں کل الیکشن میں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، جب یہ حمزہ شریف کا الیکشن ہوا تو ریزروڈ سیٹس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، 5 سیٹیں تھی ریزروڈ سیٹس کی، جو ہمارے خیال میں کہ پر کر دینی چاہیے تھی۔ ہمارے خیال میں کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا، جب ہمارے لوٹا ہوئے 5، تو امیجیٹلی ان سیٹوں کے اوپر ہمارے لوگوں کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان کی جگہ لینے کے لیے، جن کی آج ووٹ ہوتی۔ لیکن پہلے تو ایک الیکشن کمیشن نے اتنا متنازع اور غیر آئینی فیصلہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا نوٹیفائی تب تک نہیں ہو سکتے جب تک بائی الیکشنز نہیں ہوتے۔ یہ بالکل قانون کے خلاف تھا۔ اس کے بعد اب ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ سے اب فیصلہ آ گیا، انہوں نے رد کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، پبلکلی اناؤنس ہو گیا کہ اب ہمارے لوگ کو نوٹیفائی کریں ریزرو سیٹس پہ۔ ابھی تک ہماری جو 5 سیٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کی، تو اس کا مطلب وہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے کل۔ اور پھر 20 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، 20 بائی الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے 17 جولائی کو، اس کا مطلب کہ وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر حمزہ شریف وہ الیکشن کروائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ الیکشنز کے اوپر بھی متاثر ہو جائے گا، وہ الیکشنز بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دے گا، کیونکہ ابھی سے ہمیں ساری جتنی بھی نیوز آ رہی ہے، یہ حمزہ شریف وہاں بیٹھ کے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، پولیس کو استعمال کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ اس الیکشن کو دھاندلی سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کروانا ہے تو حمزہ شریف کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. اور پھر جب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غیر آئینی چیف منسٹر تھا تو یہ کیسے اس کے نیچے ہم سمجھے کہ الیکشن ہو جائے اور وہ فری اینڈ فیئر ہو. تو لہٰذا میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے. ہم نے بیٹھ کے ایک ہی نتیجے پہ آئے ہیں کہ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی اتنا بڑا پاکستان میں سیاسی بحران آیا ہوا ہے, اس کا بہت برے اثرات ہم نے دیکھ ہی لیا کہ ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں, تو پہلے اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر اسی طرح کل اگر الیکشن کروا دیا گیا, ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے مزید یہ سیاسی بحران اور بڑھ جائے گا. تو ملک کی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, ہمیں کسی صورت اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مزید اور ہمارے ملک کے مسئلے بڑھیں. 60% پاکستان پنجاب ہے. آگے پنجاب میں پچھلے 2 مہینے دیکھ لیں, نہ کوئی حکومت ہے, نہ وہاں کوئی فیصلے. صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شریف اپنے آپ کو ہر حربہ استعمال کر کے چیف منسٹر بنا دے. اور اس لیے ہمیں امید ہے, میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں سٹے دینی چاہیے. اس طرح کا الیکشن ہو گیا جو انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک کے مسائل اور مزید بڑھا دے گا. مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے. شکریہ.